अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब से एपिसोड 8 बजे अपलोड हुआ करेगी। आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वो उस वक्त यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। किन्जी यार, फर्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है, सब्र करो। वो उसे घूरती दोबारा से गेट पर नज़र जमा गई थी। ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर रुकते देखकर उसकी धड़कनें बेसाख्ता तेज़ हुई थीं। ब्लैक थ्री पीस में मलबूस बालों को जेएसए से सीट की अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ वो बाहर निकला था। कबीशा की साइड का उसने दरवाज़ा खोला था। वो ब्लैक पठानी फ्रॉक में मलबूस बाहर निकली थी। किन्जा भागकर उनके पास गई थी। सलाम करके उसने हादिफ की तरफ देखा था। कबीशा ने उसके सलाम का जवाब दिया था। मुझे आपसे बात करनी है। कल आपके भाई ने आपको मुझसे दूर रहने का यकीनन कहा होगा, तो आपको उसकी बात पर अमल करना चाहिए। उसकी संजीदा आवाज़ सुनकर उसने लब धांतु तले दबाए थे। मुझे ये जानना था, आपने कल कहा था कि हम कज़न हैं, तो वो कैसे बच्चे जाओ। अंदर हादिफ ने कबीशा की सर पे हाथ रखा था। वो सर हिलाती अंदर चली गई थी। यहाँ बात करना मुनासिब नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं हमारा आपसे क्या रिश्ता है, तो हम कहीं बाहर मिल सकते हैं। बाहर कैसे? वो सवालिया नज़रों से उसे देखती है। मैं आपको आपके घर से ड्रॉप कर लूँगा। भाई को पता चला तो वो गुस्सा होंगे। देखे, मैं आपके घर तक आ सकता हूँ, वहाँ से निकल कर मुझ तक आप खुद आएंगी। चले, मैं चलता हूँ। मुस्कुरा कर वो सर हिलाता अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था। बाद में कहता हूँ। एक दफ़ा सोच लो, जो भी है वो एक लड़की है। तुम कैसे उसकी इज्जत से खेल सकते हो? तुम्हें क्या लगता मैं उसके साथ? हाथ ने अपनी सुर्ख आंखें उसकी आंखों में गाड़ते अपनी बात अधूरी छोड़ी थी। मैं जानता हूँ तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, लेकिन तुम कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर लोगे। अभी वो बात कर रहे थे, दरवाज़ा झट से खुला था। अंदर आने वाली हस्ती को देखकर हादिफ ने अपने चेहरे पे हाथ फेरा था। अदीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे ऑफिस
میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی تھی۔ عماز، جس کی پشت دروازے کی طرف تھی، اس کی دھڑکنوں نے شدت اختیار کی تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری آئی تھی۔ بنا پیچھے مڑے وہ کھڑکی کی جانب بڑھتا سگریٹ سلگا گیا تھا۔ خان، ہم تمہیں کب سے کال کر رہا ہے، لیکن مجال ہے تم اٹھا لو، اس لیے ہمیں یہاں آنا پڑا۔ موڑے کی طبیعت نہیں ٹھیک، ہمیں حویلی چھوڑ کر آؤ ابھی۔ کیا ہوا بی جان کو؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ ان کا بی پی پھر شوٹ کر گیا۔ تم ہمیں بس چھوڑ کر آؤ وہاں۔ اس کی آواز عماس کے دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھنے کی خواہش شدت سے جاگی تھی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے اس نے سگریٹ کے گہرے کش لیتے دھواں ہوا میں چھوڑا تھا۔ تم حویلی کال کر کے پوچھو اگر بی جان ٹھیک ہیں۔ تو میں تمہیں بعد میں چھوڑ آؤں گا، ابھی میں بزی ہوں۔ ہادف نے پریشانی سے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ کسی صورت اس وقت حویلی نہیں تھا جا سکتا، اسے کنزا کو لینے جانا تھا۔ اپنے پلان کے مطابق وہ اسے میسج کر چکا تھا۔ کیا مطلب تمہیں کام ہے؟ موڑے سے ضروری کوئی کام نہیں ہے، ہمیں تم ابھی چھوڑ کر آؤ گے، ورنہ ہم ڈرائیور ساتھ ادینہ، تم ڈرائیور ساتھ نہیں جا سکتی۔ ٹیبل پہ ہاتھ مارتا وہ اپنے غصے میں اشتعال پہ قابو نہیں تھا رکھ پایا۔ تو پھر ہمیں چھوڑ کر آؤ۔ اس کی ضدی انداز کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اچانک نظریں عماس کی جانب اٹھی تھیں۔ اگر اپنے علاوہ اسے کسی پہ یقین تھا تو وہ عماس تھا۔ اوکے، تم نے جانا تو عماس تمہیں چھوڑ آئے گا۔ عماس جو سگریٹ کے کش لے رہا تھا، اس کی بات سن کر اس کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ تم اب ہمیں اس کے ساتھ جانے کا کیسے کہہ سکتا؟ تم بابا کو جانتا نہیں ہے؟ غصے سے حویلی سر پہ اٹھا لے گا۔ ادینہ نے اپنی نیلی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گھار کر استفسار کیا تھا۔ دیکھو، میں تمہیں ڈرائیور ساتھ اکیلا نہیں بھیج سکتا۔ اپنے باپ کو جانتی نہیں ہو تم؟ وہ تمہاری طاق میں بیٹھا ہوا، وہ ہمارا باپ نہیں ہے۔ ادینہ کی آواز لڑکھڑائی تھی، آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ ہادف نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے گہرے سانس بھرے۔ تھے سوری، ہمیں تمہارا سوری نہیں سننا، تم اچھے سے جانتے
وہ ہم نفرت کرتے ہیں ان سے۔ ادینہ پلیز امائی ساتھ جاؤ، ڈرائیور پہ مجھے بھروسہ نہیں کہ وہ تمہاری حفاظت کر سکے گا۔ گارڈز بھی ہوں گے ساتھ جانتا ہوں، پھر بھی تم نہیں جا سکتے، اماں ساتھ ہوگا، میں پرسکون رہوں گا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، تم ادینہ کو چھوڑ آؤ، میں یہاں سب سنبھال لوں گی۔ اب اس کی نظروں کا زاویہ عماس کی طرف تھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھتا سر ہلا گیا تھا۔ ادینہ کی طرف دیکھنے کی اس نے ہمت نہیں تھی کی، وہ کر بھی نہیں تھا سکتا، دوستی جیسے رشتے کی وہ توہین نہیں تھا کر سکتا۔ اوکے میں چلا جاؤں گا۔ آپ آ جائیں۔ بنا ادینہ کی طرف دیکھے وہ باہر نکل گیا تھا۔ چلو آؤ میں تمہیں گاڑی تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ تم ہمیں چھوڑو، ہمیں منظور نہیں ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کرب سے بولی تھی۔ ہمارا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ہان پلیز ہمیں اکیلا مت بھیجو، ہمارے ساتھ چلو۔ اس کے قریب ہوتے وہ ایک قدم کے فاصلے پہ رک گئی تھی۔ اس کو قریب آتے دیکھ کر بھی ہادف اپنی جگہ سے نہیں تھا ہلا۔ وہ جانتا تھا شادی کے پہلے ادینہ یہ فاصلہ قائم رکھے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے عماس پہ بھروسہ ہے، لیکن مجھے تمہارے علاوہ کسی پہ نہیں بھروسہ۔ آنسو آنکھوں سے چھلک پڑے تھے۔ ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہان جیسے کچھ برا ہونے والا۔ اس کی ہچکی بندی تھی، چہرے سے نقاب ہٹا تھا، اس کی لرزتی پلکیں، کپکپاتے لب دیکھ کر ہادف نے نگاہیں چرائیں تھیں۔ کچھ برا نہیں ہونے والا، اب سب اچھا ہوگا۔ رو کر تم خود کو نہیں، مجھے بھی تکلیف دے رہی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسی تھی، کئی آنسو اس کے عارض پہ گرے تھے۔ ہم نہیں رو رہا، اب وہ دل پہ ہاتھ رکھتی کھلکھلائی تھی، لیکن ہان کمبخت یہ دل رو رہا ہے، کہہ رہا ہے آج دھاڑیں مار کر رویا جائے۔ دل کے مقام کو سختی سے جکڑے وہ شدت سے رو دی تھی۔ وہ اس کو روتے دیکھ کر اپنے لب آپس میں پیوست کر گیا تھا۔ ایک چیز ہی تو اس سے برداشت نہیں تھی ہوتی، اور وہ ادینہ۔ ہان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اوکے چلو میں تمہیں خود چھوڑ کر آتا ہوں، لیکن تمہارا کام اس نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا تھا۔ بھاڑ میں جائے کام ایسا تو مت کہو، اب تم کام کرو ہم چلا جائے گا۔ ادینہ اردو بولا کرو جب آتی ہے تو کیوں ایسی مکسنگ زبان بولتی؟
ہو تمہیں کیا مسئلہ؟ ہم جیسے مرضی بولیں، اپنے آنسو صاف کرتی وہ کھلکھلائی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ چلو آؤ، وہ سلیپ پارکنگ میں آیا تھا۔ اماز گاڑی کے پاس کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر ادینہ کو دیکھا تھا جو ہاتف کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اس وقت مہرون پٹھانی فراق میں ملبوس تھی، نقاب میں نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ان کو قریب آتے دیکھ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ خان اپنا خیال رکھنا ہمارے لیے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی مسکرائی تھی۔ ہاتف مسکرا کر سر ہلا کر اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتا وہ ایک نظر اسے دیکھتی مسکرا دی تھی۔ گن کو لوڈ رکھنا اور کہیں بھی گاڑی روکنے کی ضرورت نہیں، گارڈز کی گاڑی بھی تم لوگوں کے پیچھے ہوگی۔ تیری امانت کو میں حفاظت سے حویلی پہنچا دوں گا۔ آنکھوں پہ گلاسز لگاتے وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ مجھے بھروسہ ہے تجھ پہ۔ اماز اس کی بات سن کر کرب سے مسکرایا تھا۔ ادینہ نے نم آنکھوں سے ہاتف کو دیکھا تھا۔ گلے میں آنسوں کا پھندا اٹکا تھا۔ اماز ہاتف کو دیکھتا گاڑی زن سے آگے بڑھا کر لے گیا تھا۔ گارڈز کی گاڑی میں بھی ان کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ ایک نظر اپنی تیاری کو دیکھتی مسکرا دی تھی۔ بلیک شرٹ پینٹ میں ملبوس ٹرالر نما دوپٹہ گلے کے ارد گرد لپیٹے جانے کے لیے وہ مکمل تیار تھی۔ اپنا موبائل ہینڈ بیگ میں رکھ کر وہ سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی تھی۔ ماما بھائی چلے گئے ہیں، خان تھوڑی دیر پہلے ہی ایئرپورٹ کے لیے نکلا ہے۔ بھائی کو بھی کیا ضرورت تھی انگلینڈ جانے کی، وہ بھی میرے بغیر؟ اب تمہیں ہر جگہ تھوڑی لے کر جا سکتا۔ اس کا اپنا اچانک پلان بنا۔ تم کہاں جانے کی تیاری پکڑ رہی ہو؟ شام ہو رہی ہے، کچھ دیر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ ماما جانی اندھیرا ہونے سے پہلے آ جاؤں گی۔ بی بی جی آپ کا بیگ؟ ملازمہ کے ہاتھ میں ہینڈ کیری دیکھ کر عرفہ ملک نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ماما یہ میرے کچھ ڈریسز ہیں جو ڈونیٹ کرنے میں ملازمہ کے ہاتھ سے اس نے بیگ لیا تھا۔ جا کہاں رہی ہو؟ بس دوست ساتھ جا رہی ہوں، یہ بھانٹ کر آ جاؤں گی۔ عرفہ بلوچ کے گلے لگتی وہ اس نے گھال چوم گئی تھی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ تمہارے بابا
بھی آفس سے نہیں آئے؟ مت جاؤ، میرا دل آگے ہی گھبرا رہا ہے۔ ماما یار، بابا کے آنے سے پہلے آ جاؤں گی۔ مسکرا کر انہیں دیکھتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ دھڑکتے دل سے ملک ہاؤس دھڑکتے دل سے ملک ہاؤس کا گیٹ عبور کر کے اس نے سامنے کھڑکی وائٹ گاڑی دیکھی تھی جس کے شیشے بلیک تھے۔ اس کی گاڑی کے پاس پہنچتے ہی جھٹ سے ڈکی کھولی تھی۔ اس نے بامشکل اپنی چیخ روکی تھی۔ گاڑی کے شیشوں سے اندر بیٹھا ہاتھ اسے نظر نہیں تھا آ رہا۔ اس نے ڈکی میں بیگ رکھا تھا، ساتھ ہی وہ بند ہو گئی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ واپس چلی جاؤں کیا؟ اگر اس نے نہ پوچھا تو بھائی کچھ نہیں بتائیں گے۔ گہرا سانس لے کر اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ ہاتھ اسے بیٹھتے دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ آپ باہر کیوں نہیں آئے؟ اس کے سوالیہ انداز کو اگنور کرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ میرے باہر آنے سے پلان خراب ہو سکتا تھا۔ کیسا پلان؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہے۔ سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ کیسا پلان؟ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کنزا کو عجیب لگی تھی۔ کیا اس نے بنا بتائے آ کر غلطی کر دی ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کو سنسان رستوں پہ دوڑتے دیکھ کر اس کے اٹک کر پوچھا تھا۔ ہادف کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ہاتھوں میں کپکپا طاری ہوا تھا۔ ہم پہلے جو آپ اپنے ساتھ ڈریسنگ لائی ہیں وہ ڈونیٹ کریں گے۔ اس کی بات سن کر وہ سر ہلا گئی تھی۔ اپنے موبائل پہ اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ اب ہلکا ہلکا اندھیرا ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اس نے خوف سے آگے پیچھے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا تھا۔ اچانک گاڑی نے جھٹکا کھایا تھا۔ شٹ وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتا گرایا تھا۔ کنزا اس کی ڈھار سن کر ایک پل کو لرزی تھی۔ گاڑی کیوں رک گئی؟ لگتا خراب ہو گئی ہے۔ میں دیکھتا ہوں۔ باہر نکل کر گاڑی کے ٹائر پنچر دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ کنزا بھی پریشانی سے باہر نکلی تھی۔ ہر طرف اندھیرے کے سائے پھیل چکے تھے۔ اسے یہاں آنا اب اپنی سب سے بڑی غلطی لگا تھا۔ اس کا موبائل نکالتے دیکھ کر ہادف نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ یہاں سگنلز نہیں ہوں گے۔ گاڑی کی بونٹ پہ وہ بیٹھ کر سگریٹ سلگا گیا تھا۔ آپ یہاں آرام سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک نامحرم کی بات پہ یقین کر کے تم اس کے ساتھ کیسے آ سکتی ہو؟ آپ مجھے لے کر آئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھتی وہ خوف سے چیخی تھی۔ چیخو مت۔ کیا تم اتنی بیوقوف ہو جو میرے کہنے پہ میرے ساتھ آ گئی؟ کیا ہر راہ چلتا تمہیں کہے گا کہ تم اس کے ساتھ آؤ؟ وہ تمہیں کچھ بتانا چاہتا، تم منہ اٹھا کر اس کے ساتھ چلی۔
جاؤ گی؟ آپ نے کہا تھا آپ میرے کزن ہیں، بالکل کزن ہیں، یا ہم یہیں جانے کے لیے آئی تھی نا۔ اب ایک اور حقیقت بتاتا ہوں، میں تمہیں نفرت کرتا ہوں، میں تم سے اور تم سے جڑے ہر رشتے سے۔ میں؟ کیا آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ اپنے بیگ پہ گرفت سخت کرتی وہ چلائی تھی، اچانک زوردار بجلی چمکی تھی، بادل گرج اٹھے تھے، اس نے زوردار چیخ ماری تھی۔ بیگ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی شرٹ دبوچ کر وہ شدت سے چیخی تھی۔ اس کا لمس محسوس کر کے ہادف نے اسے جھٹکا تھا۔ بیلنس برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل زمین پہ گری تھی۔ اتنے میں دوبارہ بجلی زوردار آواز میں گرجی تھی۔ ہلکی ہلکی پانی کی بوندیں اپنے چہرے پہ گرتے محسوس کر کے ہادف نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں، مجھے ڈر لگتا۔ وہ سنسان سڑک، اوپر سے برستی بارش اس کے اندر خوف طاری کر گئی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے پاس گئی تھی۔ وہ سٹل کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا باپ مر گیا ہادف خان، تم یتیم ہو گیا۔ ابش خان کے رونے کی آوازیں سماعتوں سے ٹکرائی تھیں۔ اس نے کنزا کو بالوں سے دبوچ کر گاڑی کی بونٹ پر بٹھا تھا۔ آواز نہ آئے مجھے تمہاری، صبح گھر چھوڑ دوں گا تمہیں، پوری رات جب گھر سے باہر رہو گی تب تمہارے باپ کو میرے داد جی کے بابا کے دکھ کا احساس ہوگا۔ صبح کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ گہری ہوتی سانسوں کے درمیان بولی تھی۔ یہی کہ تم آج کی رات گھر نہیں جا سکتی۔ اس کے کان کے قریب جھک کر وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ میں جاؤں گی، خود چلی جاؤں گی، جا سکتی ہو تو پیچھے ہوتا وہ دوبارہ گاڑی کی بونٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ کنزا خوف سے اسے دیکھتی پیچھے کی جانب بھاگی تھی جہاں سے گاڑی آئی تھی۔ بجلی کی چمک کے ساتھ بارش میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی پیچھے دیکھ رہی تھی۔ ہادف اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے دوبارہ پوری قوت سے بھاگنا شروع کیا تھا۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ کانوں پہ ہاتھ رکھتی وہ روتے ہوئے سامنے کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ پاؤں پتھر سے اٹکا تھا، توازن برقرار نہ رکھتے وہ منہ کے بل گری تھی۔ چہرے پہ کئی خراشیں آئی تھیں، گھٹنے پہ بھی جلن کا احساس ہوا تھا۔ گھٹنے پہ ہاتھ رکھتی وہ چیخی تھی، بابا بھائی پلیز آ کر مجھے لے جائیں، شدت سے
روتی وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی، قدموں کی چاپ اپنے نزدیک محسوس کر کے اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ کوئی نہیں آئے گا یہاں، اس کی سرگوشی کان کے پاس محسوس کر کے جان لبوں پہ اٹکی تھی۔ زمین پہ ہاتھ رکھتی اسے خوف سے دیکھتی وہ پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ پلیز۔ مجھے جانے دیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے مقابل کرتا گھسیٹا ہوا گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ صبح تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، مجھے ابھی جانا ہے۔ عاطف کے ہاتھ پہ ناخن گاڑی وہ روتے ہوئے ضدی انداز میں بولی تھی۔ وہ درد محسوس کرتا اسے درد کے ساتھ پٹک گیا۔ تھا کنزا کو کمر میں درد کی لہریں اٹھتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ شدت گریہ سے رو دی تھی۔ وہ سرخ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ اچانک سے اسے اپنے کندھے پہ کچھ رینگتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پوری کھل گئی تھیں۔ ہاتھ یہاں کچھ ہے۔ اس کو گاڑی سے ٹیک لگائے دیکھ کر وہ چینی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا، لب بھینج کر اپنے موبائل نکال کر ٹارچ آن کر کے اس کی طرف کرتا۔ اس کے کندھے پہ سانپ لٹکا دیکھ کر عاطف نے لب بھینجے تھے، جبکہ کنزا کی چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے اچھلنے پہ سانپ نیچے جا گرا تھا۔ وہ حواس بہتا عاطف کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ اس کی نظریں سانپ کی طرف اٹھی تھیں جو مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ سانپ مرا ہوا تھا۔ اس کی سسکیاں نہ رکتے دیکھ کر اس نے ضبط سے کہا تھا۔ وہ خوف سے اسے دیکھتے اس کی باہوں میں خشک ہو بیٹھی تھی۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔